قصور میں خیال ہمارا ہے. ہمیں پہلے انٹروسپیکشن کرنی چاہیے, اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ گھر میں جاتے ہیں اور وہاں بچے اگر اپنے باپ کی عزت نہیں کر رہے تو آپ اس باپ کی ویلیو دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس کے تو اپنے بچے عزت نہیں. سو ہمارا تو نظام اپنے ملک کی عزت نہیں کر رہا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے رگنگ فلانا واٹ ایور, یہ سارا جو ہے نا یہ آپ کی ایک پرسپشن ڈیولپ کر رہا ہے ایز اے اسٹیٹ, ایز اے کنٹری. جس ملک کے لوگ خود جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت وہ سروائیو نہیں, مائٹ از رائٹ کی زندگی میں رہ رہے ہیں لوگ. ونس ایون کیٹیگوریکلی سیڈ کہ پاکستان میں کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے یا آپ کے الیکشنز ور ڈیبیٹیبل ایٹ دا بیسٹ, اس کی وجہ بذات خود ہم ہیں. باہر والوں کو تو موقع ملا ہوا ہے اور میں نے بتایا ایک نیریٹو ہے اگینسٹ پاکستان. اور کیا چیز ہے جو یہاں نہیں ہو رہی, چھپتی ہے وہ جوڈیشری پتہ نہیں 100 اینڈ کتنے میں آ کے تو 100 اینڈ ٹوٹل سروائیول اور ریلائنس جو تھا وہ نیوکلیر پروگرام پہ ڈال کے ہم بیٹھے ہوئے کہ او جی ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. جو امپورٹنٹ ڈائمینشنز آف سروائیول تھی ان کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا. کیا پاکستان کھٹکتا ہے؟ اگر پاکستان کھٹکتا ہے تو پھر ہر چیز کھٹکے گی. میرے خیال میں ہماری ترقی بذات خود کھٹکتی ہے کہ ان کو آپ وینٹیلیٹر پہ رکھو. تو وہ ایک دنیا کو کافی برا لگ رہا تھا کہ اتنے بڑے ملک کے سامنے ایک چھوٹا سا ملک اکڑ کے بیٹھ گیا. سو ہمارا جو کیری کرنا نیوکلیر کیپیبلٹی ان دا مسلم ورلڈ واز اے بگ تھریٹ ٹو دا ورلڈ کہ یار یہ جو ہے نا مسلم ورلڈ میں بدماش بن جائیں گے. السلام علیکم دوستو. پاکستان کا ایٹمی پروگرام بہت عرصے سے خاص طور پہ مغربی ذرائع ابلاغ میں, مغربی دارالحکومتوں میں زیر بحث رہا ہے. یہ بھی کہا جاتا رہا کہ پاکستان کا یہ پروگرام, نیوکلیر پروگرام, بہت کھٹکتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں. اور اسی لیے جو جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے معاندانہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ مقصد ہے اس پروگرام کو ختم کرنا, اس کو فریز کرنا. ماضی میں کہا جاتا رہا کہ بہت ساری کوششیں بھی ہوئی ہیں. اسی طرح میزائل پروگرام بھی ہمارا تنقید کی زد میں رہا ہے اور حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ 4 غیر ملکی کمپنیوں کو پہ پابندی محض اس وجہ سے لگائی گئی کہ وہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے لیے پرزہ جات فراہم کر رہے ہیں. اب اس سے ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان کا نیوکلیر پروگرام الٹیمیٹ ہدف ہے غیر ملکی حکومتوں کا, جس میں خاص طور پہ سر فہرست تو امریکہ ہی ہے, اسی کا نام آتا ہے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم یہ سوال ایک ایکسپرٹ سے کریں. وہ ایکسپرٹ ہیں جنرل آصف یاسین صاحب کا, وزیر دفاع بھی ہیں. تو جنرل صاحب اسٹریٹ اوے ہم بزنس پہ آتے ہیں کہ کیا واقعتاً پاکستان کے گرد اس کے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے گھیرا اب بہت تنگ ہو چکا ہے؟ میں فرسٹ آف آل لیٹ می گیو اے کوالیفائنگ اسٹیٹمنٹ. میں نیوکلیئر کے ساتھ ایز اے سبجیکٹ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن دا نیوکلیئر اٹ سیلف. جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں یا پاکستان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے, بیکاز آئی ہیو نیور بین کنسرنڈ ود اٹ ان مائی جاب. میں اپنی نوکری میں نہیں ہوا, میں نہ ہی این سی اے کا حصہ رہا ہوں نہ کوئی وہ ہے. میں آپ کو ایک جیو پولیٹیکل اور جیو سیکورٹی پرسپیکٹو دے سکتا ہوں. دیکھیے یہ میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو اور بھی پیچھے لے جانا پڑے گا نیوکلیئر سے پہلے. کیا پاکستان کھٹکتا ہے؟ اگر پاکستان کھٹکتا ہے تو پھر ہر چیز کھٹکے گی. سملرلی نیوکلیئر از ایک میجر ہمارا وہ ہے. میرے خیال میں ہماری ترقی بذات خود کھٹکتی ہے کہ ان کو آپ وینٹیلیٹر پہ رکھو بقول ہمارے کچھ پولیٹیکل لیڈرز کے کہ پاکستان کو وینٹیلیٹر پہ رکھنا ان کو سوٹ کرتا ہے. اور نیوکلیئر جو ہے اس کو ہم لوگ اکثر جس کو کہنا چاہیے تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ میں لوگوں کی کمی ہو جاتی ہے. یہ نیوکلیئر پروگرام بہت دور سے چلا ہوا ہے. ہم نارملی لوگ کہتے ہیں بھٹو صاحب نے شروع کیا, یہ اس سے پہلے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اس پہ 60s میں کام کر رہے تھے اس کے اوپر, اور اس کے ہیں ثبوت. لیکن اس میں نظروں میں تو یہ اس وقت آیا جب ہم نے کول ٹیسٹ کیے. پھر بالکل, تو اس میں یہ ہو گیا کہ جب ہم نے ٹیسٹ کیے اس وقت بھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم ٹیسٹ کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو مئی کی دن 98 میں جب انڈیا نے کیا تو the world was not sure کہ ہم رسپونڈ کریں گے. نہیں مجھے یاد ہے اس وقت تو برطانوی ایک بڑے سینئر سفارتکار تھے,
تو انہوں نے ایک ڈنر میٹنگ میں مجھے کہا دھماکوں سے کوئی 2-3 دن پہلے, اس نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ جی دھماکے ہم کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ مجھے ڈاکٹر قدیر خان نے بتایا تھا کہ تیاری ساری ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ امتیاز اگر پاکستان نے دھماکے کر لیے تو میں آپ کو ڈنر کھلاؤں گا. نہیں, وہ انفیکٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دھماکے کیے اس لیے گئے تھے کہ ہمارا بلف کال ہو جائے, جی, اور ان کو شوق ملا جب ہمارا بلف کال ہو گیا. اور ایک اس بلف کو خراب کرنے کا طریقہ یہ بھی تھا, اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ موسٹ پرابلی اسرائیلی ایئر کرافٹ ور سین آؤٹ سائڈ پاکستان, یہ ایک سٹوری چلی تھی اس زمانے میں, اور وہ یہی تھا کہ جو ہمارے انسٹرومنٹس آف ہیں نیوکلیئر, ان کو ہم پہلے کر دیں, بعد میں کہیں گے جی ان سے تو چلا ہی نہیں. لیکن اس میں اب یہ بتائیں نا کہ کیوں ہمارا نیوکلیئر پروگرام کھٹکتا تھا ان لوگوں کی نظروں میں. اسی لیے اب ڈسکشن تو یہ چل رہی ہے کہ عراق لیبیا کو خراب کرنے کے بعد اب واحد ایک جو رہ گیا ہے ملک, یا تو ایران ہے یا پاکستان ہے. ایران کی اپنی خصوصی لوکیشن ہے, لیکن اور وہ گھٹنے نہیں ٹیکے ایران نے تمام تر پابندیوں کے باوجود. پاکستان کی صورتحال کچھ مختلف ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس پہ کسی موقع پہ سمجھوتا ہو جائے. اس میں 2 ڈائمنشن, ایک ریجنل ڈائمنشن ہے, ایک گلوبل ڈائمنشن ہے. پہلے ہم ریجنل ڈائمنشن پہ بات کر لیتے ہیں. نیوکلیئر پاکستان جب بن گیا تو ایز ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے, اٹس اے ڈیٹرنس پروگرام اگینسٹ اینی اگریشن اگینسٹ پاکستان. سو وہ ڈیٹرنس اتنی اسٹرانگ ہوئی کہ ہم آپشنز آف ملیٹریلی کیپچرنگ افغانستان بیکیم آلموسٹ زیرو. جی, سو دیر فور ایک تو اسٹریٹ وے ریجنل کانٹیکس میں انڈیا کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ تھی اس کے لیے یہ ایک جو کہنا چاہیے ایک ڈیفائننگ وہ ہو گیا, ٹائم ہو گیا. سو اور اگر انڈیا سے ہم اکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اسمال کنٹری, انڈیا کے ہم پتہ نہیں 1/5 ہیں یا 1/6 ہیں, تو وہ ایک دنیا کو کافی برا لگ رہا تھا کہ اتنے بڑے ملک کے سامنے ایک چھوٹا سا ملک اکڑ کے بیٹھ گیا ہے. اس میں کشمیر کے بھی ایشو تھے, ہماری ایک جو کہتے ہیں نا انٹرنسک ہاسٹیلٹی ٹورڈز انڈیا اور انڈیا کی ہمارے خلاف. سو ریجنل کانٹیکس میں یہ تھا. دوسرا یہ تھا گلوبل کانٹیکس میں چلے جائیں, اس کی بھی 2 ڈائمنشنز تھیں. ایک تھی ایک ریلیجس ڈائمنشن, دیٹ وی ور دا فرسٹ مسلم کنٹری. In fact, Pakistan is a country which came into being for the Muslims. جی, ادر دین یہ جو نارمل مسلم ممالک ہیں یہ تو بس مسلم ہیں بیکاز دے ور دیئر. سو ہمارا جو کیری کرنا نیوکلیئر کیپیبلٹی ان دا مسلم ورلڈ واز اے بگ تھریٹ ٹو دا ورلڈ کہ یار یہ جو ہے نا مسلم ورلڈ میں بدماش بن جائیں گے. اس لیے اس کو اسلامک نیوکلیئر بم کہا جاتا ہے. اسلامک بم کہا گیا. حالانکہ تو پھر ہمارے پر ایلیگیشن تھیں کہ ہم نے بھٹو صاحب کے اوپر کہ انہوں نے لیبیا کو دیا اور فلانا, ایون ایران کے اوپر ہمارے خلاف. میرے خیال میں وہ بڑی ایسے فلمزی قسم کی ایلیگیشنز تھیں. سو دیر فور یہ تو اس کی ایک اسلامک ڈائمنشن ہو گئی کہ اسلامک ورلڈ کے اندر ہم کتنے بلین مسلمز ہیں, ان میں وی وڈ بی دی شائننگ اسٹار. اینڈ ان فیکٹ دیر واز این اٹمپٹ بائی مسٹر بھٹو ٹو سنیچ دا لیڈرشپ آف دی OIC جب انہوں نے یہاں اجلاس کروایا اینڈ آل دیٹ. وہ بعد میں میرے خیال ہے پرائم منسٹر عمران خان پہ بھی یہ ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے he was trying to snatch the leadership of Islamic world. جس پہ سعودی عرب والے ناراض بھی ناراض ہیں. وہ جو ملیشیا, ٹرکی, فلانا یہ سارا تھا اس پہ. یہ اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے, ہماری ایبلٹی ٹو ڈیفینڈ آر سیلف اسٹرینتھنز دیٹ فیئر آف دا ویسٹ اینڈ دا مسلم ورلڈ. پھر آ جاتے ہیں گلوبل اس کے اوپر. گلوبل اس کے اوپر ہم ایک نئے کلب میں داخل ہو رہے تھے. ایک کلب تھا which was the domain of the high and the mighty. جی, 5 نیوکلیئر کنٹریز, اور then enters نارتھ کوریا اینڈ پاکستان. تو ان کی 5 ملکوں کی اجارہ داری ٹوٹ گئی. اچھا, اس کے اندر اسرائیل itself is a nuclear capable country. اس کو کبھی شامل نہیں کیا جاتا, کبھی گنا ہی نہیں جاتا اس کو. حالانکہ اب تو اوپن ہو گیا ہے یہ لاسٹ فیو منتھس میں جو کانفلکٹ کے اندر فلیئر اپ ہوا ہے. سو دیر فور یہ ہم کھٹکتے رہے ہر طرف سے
کہ یہ جو ہے نا یہ گاؤں کے جو چھوٹے لوگ ہیں یہ کدھر سے گاؤں میں بدماشوں کے محلے میں آ کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں آل دیٹ. اور دوسرا آئی تھنک فائنلی یہ تھا کہ ہم سیکیورٹی ڈائمینشن میں بلیک میل ہونے سے ختم ہو گیا ہماری ڈائمینشن جو اب ایکسپلائٹ ہو رہی ہے اکنامک ایکسپلائٹیشن. میں اسی پہ آ رہا تھا. اب جو اس وقت ایکسپلائٹیشن تھی کہ یو ایس ایڈ نہیں ملے گی, آپ ویپن نہیں خرید سکتے, آل دوز تھنگز, اب وہ چیزیں irrelevant ہوگی. لیکن جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے آپ اس پہ بتائیے کہ جو ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس یعنی نیوکلیئر ہتھیار آئے, بھارت کے ساتھ ہم نے ایک لحاظ سے برابری اختیار کر لی, یعنی کیونکہ دونوں کے پاس نیوکلیئر ہتھیار تھے, جنگ کا خطرہ کافی حد تک ٹل گیا. لیکن ہماری جو کشمیر کے ساتھ محبت تھی اس میں ہم نے پھر بہت سارے ایسے کام کیے کہ اس کی وجہ سے بھارت نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایک نئی پارٹنرشپ کی, اور اس پارٹنرشپ کے تحت جو پاکستان کا کے امیج کا جو حشر ہوا ہے دنیا بھر میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو نیوکلیئر پروگرام تھا اس کی ایک سپن آف جو تھا, ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ آپ براہ راست کچھ نہیں کر سکتے, اب ایک اور قسم کی جنگ پاکستان پہ مسلط کر دیں, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیسے گھٹنوں کے بل 1-2 ارب ڈالر کے لیے فریادیں کر رہا ہے IMF کی. میرے خیال میں اس میں پھر بھی قصور میرے خیال میں ہمارا ہے. میرا ایک رہا ہے ایک اسکول آف میرا اپنا تھاٹ ہے کہ ہمیں بجائے ساری دنیا کو بلیم کرنے کے, سارے الزام فلانا یہ کر رہا ہے فلانا ملک وہ کر رہا ہے, ہمیں پہلے انٹروسپیکشن کرنی چاہیے, اپنے اندر دیکھنا چاہیے. یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنی ٹوٹل سروائیول اور ریلائنس جو تھا وہ نیوکلیئر پروگرام پہ ڈال کے ہم بیٹھے ہوئے کہ جی ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمارے اوپر ایلیگیشنز ہیں سیکیورٹی اسٹیٹ اور گیرزن اسٹیٹ اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں. یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی کہ ہم نے اس ایک مس پلیسڈ سیکیورٹی سیفٹی جو ہمارے اندر فیلنگ تھی اس کے اوپر ہم نے جو امپورٹنٹ ڈائمینشنز آف سروائیول تھی ان کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا, جس میں سوشل اکنامک اور آل دیز تھنگز وی نگلیکٹڈ. ہمارے لوگوں کی ہیومن ریسورس, ہماری پاپولیشن, مطلب حیرانی کی بات ہے کہ ہم نے اپنی پاپولیشن کنٹرول کرنی بند کر دی. آئی تھنک سنس 90s there has been no serious effort to control our population. اس کے ایفیکٹس آپ کی اکانومی پہ ہوئے, آپ کے سوشل آرڈر کے اوپر ہوئے کہ بچے بڑھتے گئے اور سکولز کم ہوتے گئے, اسپتال کم ہوتے گئے اور فیملی پریشرز. اور میرا ویو یہ کہ آج جس چیز میں ہم شکار ہو گئے ہیں وہ ایک سوسائٹل ڈیکے ہو گیا ہے کہ لیونگ بیونڈ آر مینز, کہ ہم نے آبادی اپنی مینز سے زیادہ بڑھا دی. یہ سب نگلیکٹ جو ہوا وہ ایک فالس سینس آف سیکورٹی پہ تھا کہ ہمارے پاس بس یہ بم ہے جو عام گلیوں میں لوگ کہتے ہیں. اس تمام تو صورتحال کا رول آف لا یا قانون کی عملداری کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ اس کا 100% اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ. اس کی ذرا وضاحت کیجیے, کیوں پاکستان اپنی ساکھ کھو چکا ہے, پاکستان کی عزت جو ہے وہ کھو چکی ہے عالمی حلقوں میں. میرے خیال میں وہ آپ کسی کو بھی جب آپ, میں چھوٹی مثال دوں گا, آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں بچے اگر اپنے باپ کی عزت نہیں کر رہے تو آپ اس باپ کی ویلیو دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس کے تو اپنے بچے عزت نہیں کرتے تو پھر اور کون عزت کرے گا. سو ہمارا تو نظام اپنے ملک کی عزت نہیں کر رہا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے رگنگ فلانا واٹ ایور, یہ سارا جو ہے نا یہ آپ کی ایک پرسیپشن ڈیولپ کر رہا ہے ایز اے اسٹیٹ, ایز اے کنٹری, کہ جس ملک کے لوگ خود اس اسٹیٹ کے جو مینیفیسٹو ہے, جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے تحت وہ سروائیو نہیں کر رہے. وہ ایک تشدد اور ایک وہ مائٹ از رائٹ کی زندگی میں رہ رہے ہیں لوگ. تو وہ پرسیپشن, اور اس سے میں بالکل نہیں کہتا کہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں نا وہ کوئی بڑے نیک پارسا ہیں. میں ہمیشہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, سلیکٹیو اپلیکیشن آف موریلٹی. ٹھیک ہے, آج ہم ان کی کنڈیشنز مان لیں, آپ دیکھیے آپ کی تعریفیں. اور بائی دا وے دا ویسٹ از ناٹ ونس ایون کیٹیگوریکلی سیڈ کہ پاکستان میں کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے, یا آپ کے الیکشنز ور ڈیبیٹیبل ایٹ دا بیسٹ.
چلو میں rigged نہیں کہتا, میں کہتا ہوں ڈیبیٹیبل کا لفظ وہ استعمال کریں, وہ بھی نہیں کر رہے. سو وہ ان کو سوٹ کر رہا ہے, وہ یہ سلیکٹیو اپلیکیشن ہے ان کے پاس جو وہ ہمارے اوپر لگا رہے ہیں. سو اس کی وجہ بذات خود ہم ہیں, باہر والوں کو تو موقع ملا ہوا ہے, اور میں نے بتایا ایک نیریٹو ہے اگینسٹ پاکستان. سو وی ہیو گیون دیم این اپرچونٹی ان دا لاسٹ فیو ایئرز کہ بھائی ہم تو ایسے ہی ہیں, بس ٹھیک ہے, لوگ مرتے رہے, بھوکے ہوئے, افلاس ہے, جو کچھ بھی ہے, اور کیا چیز ہے جو یہاں نہیں ہو رہی. سو ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم نکل جائیں اس کے اندر سے. وہ کیا ہے, کہیں جہاں لسٹ چھپتی ہے وہ جوڈیشری پتہ نہیں 100 اینڈ کتنے میں آ کے تو 100 اینڈ کتنے. ہاں 139ویں نمبر پہ ہے پاکستان. Right. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ملک کے اندر ہی قانون کا احترام نہ ہو, اگر اقدار کا احترام نہ ہو, آئین کو اگر پامال کیا جائے, انسانی حقوق کو بنیادی, تو ظاہر ہے پھر باہر والے, باہر کے لوگ, ان کو دوسرے ملکوں کو تو اپنی کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے تحت انہوں نے اپنی ترجیحات طے کرنی ہوتی ہیں, اور ان کی توقع میرا خیال ہے بالکل نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ملک کے اندر ان کی ترجیحات کے مطابق لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کریں, قانون کا احترام نہ کریں. تو بنیادی وجہ ہے کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ملک کے اندر رہ کے آپ عوام کا, آئین کا, قانون کا احترام نہیں کریں گے, باہر کے لوگ بھی آپ کا احترام نہیں کریں گے. یہ لب لباب تھا ہماری آج کی گفتگو کا جنرل آصف یاسین ملک کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.